نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین کی ذات کے لیے لائق و رضا ہے، جو کہ اللہ اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام و امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں خطبات جمعہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی دو عظیم صفات کا تذکرہ کیا ہے، الرحمن اور الرحیم کا۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت ہی عالی شان اور خوبصورت صفت ہے، اور الرحمن یہ فعلان کے وزن پر آتا ہے، عربی جو فعلان کا وزن ہے اس کے وزن پر، اور فعلان جو ہے یہ عربی زبان میں یعنی کسی بھی چیز کی انتہا کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ کسی بھی شے کی انتہا بتانی ہو تو اس پر جو جملہ بنے گا، جو صیغہ بنے گا، وہ فعلان کے وزن پر آئے گا۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ انا عطشان، یعنی میں پیاسا ہوں، یعنی وہ عطشان کہہ کر کے پیاس کی شدت کو بیان کرتا ہے کہ میں شدید پیاسا ہوں، یعنی میری پیاس کی یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو انتہا کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الرحیم جو ہے یہ بھی اسم تفضیل کے اس پر آتا ہے۔ تو لہذا یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت پر دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اس کے بے کنارہ سمندر اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہنے کا کے بارے میں وضاحت کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ الرحمن ایک سمندر ہے، بہت ہی گہرا ہے اور بہت ہی وسیع ہے، بے کنارہ ہے، اور وہ سمندر بالکل لبالب اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے۔ تو یہ الرحمن ہے۔ اور کیا
اللہ تعالیٰ اپنا وہ فضل اپنی رحمت کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو رحمت کا سمندر یا کنواں ہے جو لبالب بھرا ہوا ہے اور ہے بے کنارہ، تو وہ چھلکتا ہوا وہ کنواں یا وہ سمندر وسیع و عریض جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا سمندر یا کنواں جو ہے وہ خالی ہو جائے، سوکھ جائے؟ الرحیم نے اس کا جواب دیا ہے، الرحمن لبالب بھرے ہوئے کنویں کو کہتے ہیں کہ بالکل جو اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا میں کسی بھی سٹوریج میں پانی کو اگر جمع کیا جائے تو وہ لبالب بھرا بھی ہو تو اگر اس میں سے نکالنا شروع کیا جائے تو کچھ عرصے بعد میں پانی ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ بے کنارہ سمندر جو چھلکتا ہوا ہے، جو لبالب بھرا ہوا ہے، وہ الرحیم ہے، ہمیشہ سے جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا، اور کبھی بھی وہ سوکھنے نہیں پائے. اس کو اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں بھی سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا فضل، اس کی عنایات، اس کی عطا اس قدر وسیع ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اول، تمہارے آخر یعنی تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے آنے والے وہ، اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات، یہ مثال دینے کے لیے بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ جملہ مخلوقات کو بھی شامل کر لیا جائے، دیگر کو بھی، تم سب کے سب کسی میدان میں جمع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا شروع کرو، اپنی اپنی بولیوں میں صدا لگاؤ. وہ اللہ تم میں سے ہر ایک کی بولی کو بیک وقت سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور پھر وہ تمہاری سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے. تو اس مالک کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے، اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اس سمندر میں کمی ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عطا اور اس کے فضل اور اس کی عنایات میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی وہ سوکھ نہیں پاتا. اگر جس سمندر میں، جس رحمت، جس فضل میں، جس خزانے میں سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے تو اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے، اتنا بھی اگر خزانے میں کمی نہیں ہوتی، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو الرحمن لبالب بھرا ہوا اللہ کی رحمت کا سمندر ہے، اور الرحیم نے بتایا کہ وہ کبھی بھی خشک نہیں ہونے پائے گا، ہمیشہ جاری رہے گا. اور الرحمن صفت کا ایک معنی یہ بھی اہل علم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، مہربان ہے. اس کی یہ مہربانی ہر عام و خاص کے لیے، ایک مومن کو بھی اللہ کی مہربانی حاصل ہے، ایک کافر کو بھی اللہ کی مہربانی حاصل ہے، ایک ملحد کو بھی اللہ کی مہربانی حاصل ہے، اللہ کے دوست کو بھی اللہ کی مہربانی حاصل ہے، اللہ کے دشمن کو بھی اللہ کی مہربانی حاصل ہے. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا اپنی زندگیوں میں کہ بارش آئی ہو اور وہ مسلمانوں کے کھیتوں کو سیراب کر گئی ہو، اور غیر مسلموں، کافروں، داہریوں، ہندوؤں، یہودیوں، مجوسیوں، عقیدت پرستوں کے باغ اور ان کی زمین کو پانی نہ ملا. سب پر بارش برستی، بلکہ اپنوں سے زیادہ بیگانوں کو دیتا ہے، اپنوں کو آزمائشوں میں رکھتا ہے. اور اپنوں کو آزمائش میں رکھنے کی ایک وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اپنوں کو وہ کچھ نوازنا چاہتا ہے، ان کی کچھ درجات کی بلندیاں ان کو دینا چاہتا ہے آخرت میں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک مومن بندہ اپنے عقیدے، اپنی نماز، اپنا روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنا عمرہ اور اپنی زندگی بھر کی جمی نیکیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہیں، وہ ساری نیکیاں کے نمبر حاصل کرنے کے باوجود بھی جنت میں ایک درجہ اللہ نے اس بندے کے لیے رکھا ہوتا ہے. یہ بندہ ان سب کچھ کے باوجود اس درجے کو نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. بندہ اس پر پھر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، وہ اس مشکل پر، بیماری پر، تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ جنت کا وہ والا درجہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الناس اشد البلاء، دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں سے کون سے لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الانبیاء، انبیاء کا گروہ سب سے زیادہ تکلیفوں سے دوچار رہتا ہے. کبھی آپ قرآن مجید کی سورہ نوح پڑھیں،
سورہ ہود پڑھے، انسان کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ میں کبھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، کیسی عجیب قوم تھی۔ حضرت شعیب ان کو ایک تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان میں دو قسم کی برائیاں آئی ہیں، ایک اللہ کے حوالے سے اور ایک بندوں کے حوالے سے۔ اللہ کے حوالے سے شرک ان میں داخل ہوا، توحید جاتی رہی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اور نمبر دو، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی وہ ان میں آ گئی ہے، اور اس اخلاقی برائی کے کلا کما کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو قوم شعیب کے اندر بیماری تھی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی، لینے کے پیمانے کچھ اور تھے اور دینے کے پیمانے کچھ اور تھے۔ اور یہ واحد ایسی برائی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل کی، سورۃ المطففین، پوری سورت اسی حوالے سے۔ اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی بیشی اور اس کے اوزان کے حوالے سے کیا، اس کے پیمانوں کے حوالے سے کیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے؟ آغاز ہی یہاں سے کیا ہے، پھر آگے سارا آخرت کا منظر ہے۔ یعنی پوری صورت کا آخر بیشتر حصہ آخرت کی فکر مندی پر ہے اور آغاز ناتول میں کمی بیشی پر ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف تم اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر نہیں بچ پاؤ گے، صرف تمہیں تمہاری نمازیں نہیں بچائیں گی، صرف تمہیں تمہارے روزے نہیں بچائیں گے، صرف تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہیں نہیں بچائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں اپنے معاملات پر بھی نگاہ ڈالنی پڑے گی کہ تم تاجر کیسے ہو، تمہاری خرید و فروخت کا انداز کیسا ہے۔ یہ بھی میٹر کرتا ہے تمہاری کامیابی اور ناکامی کے لیے کہ آپ کیسے تاجر ہیں، الصدوق ہیں، الامین ہیں، یا آپ اس کے الٹ ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے لوگو، تم یہ جو توحید سے ہٹے ہوئے ہو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو جو کہ تمہارے سے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی بیشی مت کر، کمی نہ کرو، لوگوں کو پورا پورا تول کے دیا کرو۔ اچھا، شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی، دو باتیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ دو، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، دونوں ایک یعنی کہ عقیدے کی بیماری اور ایک اخلاقیات اور معاملات کی بیماری۔ جب اس کو اس کے سامنے رکھا تو قوم کو اس قدر ہٹ درم تھی، وہ جواب میں کہتی، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو اگر ہمیں یہ کہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت چھوڑ دیں، آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے۔ یعنی گویا ان کے نزدیک ایک اللہ کی عبادت برائی ہے، معبودان باطلہ کی عبادت کرنا گویا ان کے نزدیک ایک عبادت اور ایک نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ جیسے ہم آج کل لوگ عمومی طور پر کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور تیری داڑھی تجھے یہ سکھاتی، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی، یا مدرسے کے بچے کبھی کوئی شرارت کرتے ہیں چھوٹی موٹی تو فوراً کیا تمہیں تمہارے استاد یہ سکھاتے ہیں، تمہیں مسجد میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، تمہیں مدرسے میں یہ تعلیم دی۔ بھائی اللہ کے بندے، نہ مسجد یہ تعلیم دیتی ہے، نہ مدرسہ دیتا ہے، نہ استاد دیتا ہے، نہ مدرسے کا استاد دیتا ہے، نہ اسکول کالج کا استاد دیتا ہے، نہ ماں باپ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ بچہ اس نے غلطی کی ہے۔ ایک یہ بھی بڑا عجیب اور کبھی قسم کا پہلو ہے ہمارے لوگوں کا، فوراً ہم ٹیچر پر، اساتذہ پر، مدرسے پر، مسجد پر، داڑھی پر، دین پر، نماز اور عبادت پر بات کرتے ہیں، اور یہ درست رویہ نہیں۔ ایک بندہ غلطی کر رہا ہے یا ایک بچہ غلطی کر رہا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی قابل اصلاح ہوں، میری اصلاح کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے یہاں پر آپ بھول رہے ہیں۔ این ممکن ہے مجھے اس غلطی کا احساس نہ ہو، لاشعوری طور پر میں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔ مومن کو مومن کا آئینہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے
کہ مجھے اپنے چہرے پر لگا ہوا داغ یہاں سے بغیر آئینے دیکھے تو مجھے نظر نہیں آتا. اس آئینے نے مجھے دکھانا ہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے, آپ اپنے چہرے کو صاف کر لیں. لیکن پھر مجھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دیا ہے تو مجھے آئینہ ہی بننا چاہیے. آئینہ میرا عیب مجھے ہی بتاتا ہے, میرا عیب کسی اور کو نہیں بتاتا. کبھی دیکھا ہو کہ آپ نے آئینے کے سامنے گئے ہوں اور آئینے نے آپ کو کہا ابھی آپ سے پہلے فلاں آیا تھا, بڑا گندا چہرہ تھا اس کا, کبھی قسم کا کالخ ملی ہوئی تھی اوپر, پتہ نہیں. کبھی کسی آئینے نے بتایا مومن کا آئینہ ہے, اصلاح ایسے ہوتی. پھر آئینہ جتنا انسان کے چہرے پر داغ ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. یہ نہیں کہ اتنا سا داغ لگا اور وہ اتنا کر کے بتاتا ہو. اگر ہم اس آئینے کو پسند بھی نہیں کرتے, بعض آئینے ہوتے ہیں نا شیشے جن میں منہ بڑا نظر آتا ہے بندے کو, لمبا سا, کبھی کوئی بندہ اس کو سامنے رکھ کر کے منہ سے نہیں کاٹے گا, اس کو سامنے رکھ کر کے اپنی حجامت نہیں بنوائے گا. جو چہرہ بڑا دکھاتا ہے بعد میں تو زیادہ ٹیڑھے میڑھے دکھائے گا. تو لہٰذا ہم اچھا شیشہ تلاش کرتے ہیں جو ہمارے چہرے کی پوری بناوٹ کو اتنا ہی دکھائے جتنی ہماری بناوٹ ہے, اتنا ہی داغ دکھائے جتنا داغ ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے. تو آئینہ یہ بھی کام کرتا ہے, جتنا ہوتا ہے اتنا بتاتا ہے. لہذا ہم بھی آئینہ ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کو قوم کہتی ہے یا شعیب اے شعیب صلاتو کا تیری نماز تأمرو کا تجھے حکم دیتی ہے ان نترو کا کہ تو ہمیں یہ بات کہے کہ ہم چھوڑ دیں ان یعبد آباؤنا اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کرنی چھوڑ دیں. اور پھر تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں اگر یہ بات کہے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, ایک مال ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں, اپنی چلاکی سے کماتے ہیں, اپنی ہنرمندی سے کماتے ہیں, اپنی چلاکی اور ہوشیاریوں سے کماتے ہیں. کیا ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے ہم کما بھی نہیں سکتے, اس کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ اور حقیقت تو یہی ہے, ہم تو نہ اپنا مال کمانے میں آزاد ہیں اور نہ اپنا مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں. کوئی بندہ بھی مال خرچ کرنے میں بھی کمانے میں بھی آزاد نہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. مال کیسے کمانا ہے اس کا بھی سوال ہونا ہے, مال کیسے خرچ کیا ہے, کہاں خرچ کیا ہے اس کا بھی سوال ہے. بلکہ حشر کے میدان میں جو 5 سوالات کیے جائیں گے ان 5 سوالوں میں 2 سوال یہی ہے. زندگی کے بارے میں سوال ہے, جوانی کے بارے میں سوال ہے, علم کے اوپر عمل کا سوال ہے, مال کے بارے میں 2 سوال ہیں. من این اکتسبا, بتا کمایا کہاں سے تھا, ذرائع کیا تھے, اور پھر تم اس مال کو خرچ کہاں پر کیا ہے. یہ 2 سوال بڑے اہم ہیں. اب یہ قوم بجائے یہ کہ اپنی اس برائی کو چھوڑے, شرک کو چھوڑے, توحید پر آئے, بد اخلاقی کو اور معاملات کی خرابی کو اصلاح کی طرف کے لے کر کے آئے, آگے سے کہتے ہیں تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے, تو ہمیں ہم اپنے معبودوں کی عبادت سے بھی روکتا ہے, اور تو ہمیں اپنے مال کو اپنے طریقے سے تصرف کرنے سے بھی روکتا ہے, ہم جیسے چاہیں کریں. انک لانت الحلیم الرشید, شعیب تو اچھا بھلا سمجھدار آدمی, کیسی باتیں کرتا ہے. یعنی کیسی ان کی عقل ٹیڑھی ہو چکی تھی, برائی اچھائی کی جگہ لے چکی تھی اور اچھائی برائی کی جگہ لے چکی تھی. شکریہ ادا کرنے کے بجائے حضرت شعیب کو کوس رہے, ان کی نماز پر سوالیہ نشان ڈال رہے اور ان کو غلط یعنی کہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے بنا کر کے. تو گویا کہ جب قوموں کی عقل الٹ چلنی شروع ہو جائے, عقل معاف کر دیتا ہے, یہ شرک جو ہے نا یہ کبھی بیماری. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بندہ پڑھے تو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر کس قدر اللہ رب العزت کی توحید کے پرچار میں کس قدر مشکلات کو جھیلا اور برداشت کیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات الرحمن اور الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے, اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے اور بیگانوں کو بھی دیتا ہے. اپنوں کی زمین پر بھی بارش برساتا ہے اور دیگر کی زمینوں پر بھی بارش برساتا ہے. یہ دنیا میں اس کی مہربانی عام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ کی جو صفت الرحیم ہے یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہو, صرف مومنوں کے لیے. قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رحمت نہیں کی جائے گی, بلکہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, قیامت کے دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے اپنی تمام نیکیاں دنیا میں ختم کر ڈالی,
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے کوئی بھی نیکی کی تھی، اچھائی کی تھی، خدمت خلق کی تھی، پرندوں کی جانوروں کی کفالت کی تھی، کسی زخمی پرندے کو تم نے مرہم پٹی کی تھی، کسی جانور کو تم نے پانی پلایا تھا، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم اس نیکی کا فائدہ دنیا میں حاصل کر چکے ہو۔ آج یہ کافروں پر جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ان کی کسی اچھے کاموں کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اللہ کسی کی نیکی کا بدلہ قرض نہیں رکھتا، اس کو دے کر چھوڑتا ہے۔ اللہ نے ان کو پھر آسانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن کیا قیامت کے دن بھی یہ والی نیکی اس کو فائدہ دے گی؟ تو وہ نہیں۔ وہاں کہا جا رہا ہے وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم دنیا میں ان سے فائدہ حاصل کر چکے، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلیل کر دینے والا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین پر اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے، اور تم زمین پر فسق و فجور کرتے تھے، اور زمین پر تم تکبر کرتے تھے، حق بات کو رد کرتے تھے۔ اللہ کے انبیاء تمہیں توحید کی طرف بلاتے تھے، تم توحید پر نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتے تھے، تم نبیوں کی باتوں پر کام نہیں کرتے تھے۔ آج تمہارے لیے کوئی اللہ کی رحمت نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، اس وجود کے اوپر لباس دیا، اس وجود کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال جانور اللہ تعالیٰ نے بے بہا پیدا کی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آج قربانی کا تیسرا دن، آج بھی دنیا میں قربانی جاری، اور کچھ احادیث کی بنا پر اہل علم کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ چوتھے دن کی قربانی بھی ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ ایام التشریق کل ایام التشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق جو ہیں وہ ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق کتنے دن ہیں؟ 3، 11ویں، 12ویں اور 13ویں۔ تو کچھ علماء کرام کا خیال یہ بھی ہے کہ قربانی 4 دن ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جمرات کو کنکری مارنے کا جو حج میں مناسک میں جو ایام رکھے وہ بھی یہ 3 ہیں۔ کھانے پینے کے دن بھی ان 3 دنوں کو کہا گیا ہے، اللہ کا ذکر کا دن بھی ان 3 دنوں کو کہا گیا ہے۔ تو کچھ علماء کرام کے نزدیک ان دلائل کی روشنی میں چوتھے دن کی قربانی بھی ثابت ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ روایت چونکہ سند ضعیف ہے اس لیے چوتھے دن کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ الغرض یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ ان دونوں دلائل موقف میں سے کسی بھی ایک موقف کو اپناتا ہے تو انشاءاللہ وہ درست ہے دلائل کی روشنی میں۔ تو اب تیسرا دن ہے، آج بھی کتنے جانور ہیں جو ذبح ہو رہے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، بلکہ آپ اربوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں، لاکھوں تو صرف مینا کے اندر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 68 لاکھ کے قریب جانور قربان ہوتے ہیں، جو کہ پہلے اس کی تعداد زیادہ تھی، اب مہنگائی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس قربانی میں کچھ کمی آئی ہے، تو 68 لاکھ کے قریب آج بھی قربانی ہوتی ہے۔ اتنا بڑی یعنی کہ قربانی کا یہ عملی مظاہرہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کرتی ہے، اور اس قدر کثرت کے ساتھ جانور قربان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم مارکیٹ میں گئے ہوں اور ہمیں گوشت نہ ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس کی عطا ہے جس نے ہماری روح کا اور قربانی کا عمل، یہ ہمارے جسم کی خوراک کا بندوبست بھی ہے، الرحمن الرحیم کی اس کی صفت کا تقاضا ہے انسانوں کو پالنا، تو الرحمن الرحیم کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا، تو ہمارے رب نے قربانی کے ذریعے ہماری جسم کی ضروریات کو پورا کیا۔ اس قربانی سے کتنے لوگوں کا کاروبار رزق منسلک ہے، چارہ بیچنے والوں کا، چھری کانٹے بیچنے والوں کا، جانور رکھ کر کے لا کر کے منڈیوں میں بیچنے والوں کا، چمڑے والوں کا، کسائیوں کا، پھر اس جانور کی حتیٰ کہ اوجری کے ساتھ لگی ہوئی چربی اور دیگر جو چھیچڑے میں رہے وہ لوگ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اوجری بھی لوگ لے جاتے ہیں، اس سے بھی لوگ انہیں کے جا کر کے کھاتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ تو کئی ایک طرح کے لوگوں کا کاروبار، جسم کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل کے ساتھ جوڑ رکھی، اور کئی ایسے لوگ جو پورا سال ان کو گوشت کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی کبھی اپنے گھر میں نصیب نہیں ہوتا، اور ان دنوں میں ان کے فریج بھی اور ان کی جھونپڑیاں بھی گوشت سے بھری ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ جھونپڑی والے انہوں نے کتنا گوشت اکٹھا کیا ہوتا ہے ایک ایک گھر پر پھر کر کے، اور وہ لا کر کے انہوں نے دھاگوں میں پرو کر کے اس کو لٹکایا ہوتا ہے سکھانے کے لیے، اور پورا سال کھاتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے جو اللہ نے اس قربانی جیسے عمل سے پوری کی، اور پھر ہماری روح کی خوراک وہ بھی اس قربانی والے عمل میں ہے کہ ہماری روح کو عروج ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب ہماری اس روح کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہماری روح کو معراج نصیب ہو جائے، عروج مل جائے، بلندی مل جائے،
تو وہ روح کی معراج اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے اس قربانی سے کیا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور ہماری روح کا جو لباس ہے وہ تقوی ہے. جو قرآن نے کہا نا کہ بھئی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا ولباس التقوی ذالک خیر. قرآن مجید کی آیت میں 2 قسم کے لباسوں کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں بنی آدم ہم نے نازل کیا تمہارے لیے لباس, ایسا لباس کہ سوآتکم ریشا, تم اپنے جسم کو ڈھانپتے بھی ہو اور تم اس لباس سے زینت بھی حاصل کرتے ہو. اور پھر ساتھ کیا کہا یہ ہے جسم کا لباس. اگلے ٹکڑے میں کہا لباس التقوی, اور تقوی کا لباس ذالک خیر, یہ بہتر ہے. گویا کہ اپنے جسموں کے لباس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کے لباس کا بندوبست کرو, اور روح کا لباس بہترین لباس تقوی ہے. اور سورہ بقرہ میں جب حج کی بات اللہ تعالیٰ نے کی تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ جب تم حج کا ارادہ کرو تو زاد راہ لے لو, اور وہاں بھی یہ کہا کہ بہترین زاد راہ اللہ کا تقوی ہے. گویا کہ یہ تقوی ہماری روح کی خوراک بھی ہے اور یہ ہماری روح کا لباس بھی ہے. تو گویا کہ قربانی جیسا عظیم عمل اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن الرحیم کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس نے ایک عمل سے ہماری جسموں کی خوراک اور لباس کا بندوبست بھی کیا, اور اس ایک عمل سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی خوراک اور لباس کا ہمارا بندوبست بھی اللہ نے کیا ہے. اس لیے ہم نے پچھلے خطبے میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ نے صفت الرحمن الرحیم استعمال کی, اور پھر الحمدللہ رب العالمین میں بھی اللہ نے الرحمن الرحیم کی صفت استعمال کی. 2 مرتبہ یہ صفات کا تکرار کیا گیا ہے, اور وہ تکرار اسی لیے ہے کہ بسم اللہ میں مقام الوہیت, عبادت, روح کی جو غذا ہے, اس کے بعد اللہ نے الرحمن الرحیم کہا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضروریات پوری کرنے والے ربوبیت کے بعد اللہ نے الرحمن الرحیم کہا ہے کہ ہمارا رب الرحمن الرحیم ہے جو ہمارے جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور ہماری روح کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. جب ہم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا, پڑھا قرآن احادیث کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, الرحمن ایک چھلکتا ہوا ایک کنواں ہے رحمت کا جو لبالب بھرا ہوا ہے, الرحیم ہے کہ وہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا, کبھی وہ کنواں خشک ہونے والا نہیں ہے. وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي, اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھے, ایک حصہ مخلوق میں بانٹا, اور وہ مخلوق میں سے ماں اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتی ہے, حتیٰ کہ ایک کوٹنی اپنے بچے کو جب بیٹھنے لگتی ہے وہ بھی دیکھتی ہے کہ کہیں میرا گھٹنا میرے بچے کے اوپر تو نہیں آ جائے گا. یہ ساری شفقتیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. تو انسان سوچتا ہے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے لہٰذا پھر تو میں بے باک ہو جاؤں, اب میں پھول جاؤں. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے لہذا اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, ہمیں پوچھا ہی نہیں جائے گا, ہم دلیر ہو جائیں, ہم نڈر ہو جائیں, ہم بے باک ہو جائیں, اللہ کی نافرمانیاں کریں اللہ کا دیا کھا کر کے. تو انسان میں تھوڑی سی ہوا بھر جاتی, وہ پھول جاتا ہے, اس کو امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تو مہربان ہے, اللہ تو رحیم ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, وہ تو معاف کر دے گا, وہ ہمیں صرف نظر کر دے گا. تو انسان میں جو تھوڑا سا پھول پن پیدا ہوتا ہے وہ پھولتا ہے, ہوا بھرتی ہے, اس میں تھوڑی سی امید کی وجہ سے بے باکی پیدا ہوتی ہے, گناہوں پر دلیر ہونا شروع کرتا ہے. تو اگلی آیت کا ربط یہ ہے اس پچھلی آیت کے ساتھ کہ مالک یوم الدین, خالی اللہ کی امیدوں پر, رحمت کی امیدوں پر نہیں رہنا بلکہ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اس دن وہ دنیا میں جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا, سوال کرے گا, تم سے حساب لے گا. کبھی آپ سورہ التکاثر پڑھیں, الہاکم التکاثر, اس کی آخری آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی تو کہا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر البتہ ضرور بے ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, ابو بکر و عمر کے ساتھ, اور آپ
کسی درخت کا پھل کھا رہے تھے، غالباً کھجور تھی. آپ نے کھجور کھاتے کھاتے آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے حساب لیا جائے گا. سیدنا عمر کے ہاتھ سے کھجور کا خوشہ تھا، وہ گر پڑا ڈر کے مارے. جب یہ سنا نا کہ حساب ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں، تو ڈر کے مارے ان کے ہاتھ سے کھجور کا خوشہ نیچے گر گیا اور کہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. فرمایا ہاں پوچھا جائے گا، لیکن اے میرے صحابہ اگر تم اس کو کھانے کے بعد یہ کہہ دو نا الحمدللہ، حساب نہیں لیا جائے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈرایا بھی اور ڈرانے کے بعد ایک امید بھی دلا دی. یہی ہے الرحمن الرحیم میں امید ہے اور مالک یوم الدین میں خوف ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک عقیدہ دے دیا، ایک نظریہ دے دیا. کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ کام کر لو. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. اتنی امیدیں اللہ سے نہ لگا لو کہ نہ ڈر اور بے باک اور کر کے گناہ کو دلیری سے کرنے لگ جاؤ اور توبہ سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس قدر ڈر بھی نہ رکھو کہ ہر وقت ڈر کے مارے تمہارا خون ہی خشک رہے، بلکہ اللہ سے امید بھی رکھو. تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو مالک یوم الدین نے بتایا ہے اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن الرحمن اور الرحیم کے ساتھ ساتھ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا مالک یوم الدین؟ اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. کیا دنیا کا مالک اللہ نہیں ہے؟ یہاں بھی تو اللہ مالک ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ ملکیت کسی نہ کسی کو دے رکھی ہوتی ہے. یہ قلم میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ فارم ہاؤس میرا ہے، یہ چیز میری ہے. تو کچھ نہ کچھ کسی کو اللہ نے ملکیت دے رکھی ہے. قیامت کی ملکیت کی خالصتاً نسبت اپنی طرف کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور اس مالک یوم الدین کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ انفطار اذا السماء انفطرت کی آخری آیت سے سمجھ لیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کی ملکیت نہیں رکھے گی. والامر یومئذ للہ، اس دن ملکیت بھی اللہ کی ہوگی ساری، اور امر اور حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا. کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں رہے گی. بلکہ اس دن تو سورہ غافر میں اللہ نے کہا، سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 24 میں سورہ غافر میں اللہ نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دن باقاعدہ اعلان کریں گے میدان حشر میں، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ صدا لگائیں گے لمن الملک اليوم. سناٹا، ہو کا عالم، انسان موجود، فرشتے موجود، جنات موجود، انبیاء موجود، امام الانبیاء موجود. کسی کے اندر بھی جرت نہیں ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے بات بھی کر سکے. سورہ نبا میں اللہ نے کہا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی سبے مان کر کھڑے ہوں گے، کسی کو رحمان کی اجازت کے بغیر کلام کرنے کی جرت بھی نہیں ہوگی، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا. ایسے موقع پر اللہ 3 مرتبہ صدا لگائے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. حشر کا میدان میں ابھی کل پرسوں اپنے گھر والوں سے بات کر رہا تھا کہ آپ یوم عرفہ کے حاجیوں کا وہاں میدان عرفات میں جمع ہوتا ہوا دیکھ کر 2 کپڑوں 2 چادروں کے اندر کیسا حشر کا میدان کا ایک تصور آتا ہے کہ یا اللہ یہ تو چند لاکھ لوگ ہیں، 35-40 لاکھ لوگ، جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے کھڑے ہوں گے، جنات بھی موجود ہوں گے، فرشتے بھی صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے. اور صرف اسی پر نہیں، تمام آدم کی اولاد ننگے بدن کھڑی ہوگی. یہاں تو لباس ہے، وہاں لباس بھی نہیں ہوگا. اما جان عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سارے بے لباس ہوں گے؟ میں ہاں سارے. اللہ کے رسول کیا ایک دوسرے کے سطر پر نظر نہیں پڑے گی؟ فرمایا عائشہ اس دن ہر ایک کو ایسی فکر لاحق ہوگی اس طرف توجہ دانا سوچا بھی نہیں جا سکتا. ایسی فکر جس کو قرآن نے بھی بیان کیا سورہ عبس و تولى میں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی یغنی، جو اس کو ہر ایک سے بے نیاز کر دے گی. اس قدر ہولناک دن ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. سب سے پہلے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ جن کی توحید کے لیے کوششیں،
جن کی ملت کی پیروی کا اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی حکم دیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. وہ ملت توحید کی ملت ہے، شرک کی ملت نہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفہ، ابراہیم اکیلا امت ہے، اللہ کا مطیع ہے. ولم یک من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں ہے، شرک سے بیزار. تو مالک یوم الدین، جزا و سزا کا دن کا مالک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اسی کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ جب الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ سے امید آپ کے دل میں بھر جانی چاہیے جب آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ مالک یوم الدین پڑھیں تو اللہ کے خوف سے دل پر ہیبت طاری ہو جائے کہ وہ اللہ اگر الرحمن الرحیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پکڑ بھی بڑی سخت ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، اور الجبار بھی ہے، اور المتکبر بھی ہے. تو اسی کا نام ہے ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان پر قائم رکھے، اسی ایمان پر زندہ رکھے، اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں اس ایمان کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اللہ اپنی جنت میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی ذلت سے بچا کر ہمیشہ کی عزت عطا کر دے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچا کر ہمیشہ کی کامیابی دے دے، اور اللہ جنت میں ان لوگوں کا ساتھ دے دے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ. اللہ ہمیں اس راستے کا راہی بنائے اور اسی پر چلتے ہوئے اسی پر ہمارا خاتمہ فرما کر انہی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حالیہ دنوں میں چونکہ عید الاضحیٰ کا جب وقت آتا ہے تو قربانی کے مختلف مسائل زیر بحث آتے ہیں، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ بھینس کی کٹے کی قربانی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ بھی ہے، اس میں وسعت بھی ہے چونکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں. قربانی جو لوگ کہتے ہیں قربانی بھینس کی کٹے کی ہو سکتی ہے، تو ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، اس لیے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسموں میں سے ایک قسم بھی ہے. سیدنا مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بھینس میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں پاتا. گویا کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی درست اور صحیح ہے. عرب میں چونکہ یہ جانور نہیں ہے، یہ فارس کے علاقہ اور ان علاقوں کا یہ جانور ہے، اس چیز کا ذکر نہیں، لیکن یہ ہے گائے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. حالیہ دنوں میں ایک سوشل میڈیا کے ایک معروف شخصیت ہیں، اپنے مزاحی انداز میں گفتگو کرنے والے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ٹک ٹاکر مولوی صاحب، کیونکہ آج کل ان کا بھی بڑا وہ رجحان اور بڑا میلان ہے، جو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کہیں کوئی ایسی بات ہو کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے وہ وہاں پر خود بھی پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مزاحیہ اور فنی باتیں کر کے یا کوئی ایسی جملہ بول دیں گے جو وائرل ہو جائے اور ان کی ریٹنگ بڑھ جائے اور ان کے پیسے ان کی چاندنی ہو جائے اور وہ پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی زندگی کا بس محور اور مرکز یہ کہ یوٹیوب پر بس چینل بنائیں گے، اونٹ پٹانگ وہاں پر ویڈیو لگائیں گے اور وہاں سے پیسہ کمائیں گے، اور وہاں سے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لائیں گے جو اس طرح کی افواہ بکیں گے یا وہ فنی باتیں کریں گے اور لوگوں کو ہنسائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ لوگ پھر ایسی باتیں بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں جو انتہائی خطرناک اور بڑی حساس ہوتی ہیں. ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی امجد قریشی صاحب، ہند کو زبان مانسرا کے یہ ہند کو زبان کے اندر یہ فنی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بسا اوقات یہ بہت ہی بیہودہ قسم کی بات بھی کر جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا نواسا نعوذ باللہ من ذالک، ایک مزاحی لطیفہ بنا کر کے بدعقیدگی کو اس میں بیان کرنا چاہ رہے تھے،
لیکن اس کے لیے جو انہوں نے مثال پیش کی تو وہ بڑی خطرناک تھی اور اللہ تعالیٰ کا نواسا. اس طریقے سے ابھی اس قربانی کی عید پر بھی انہوں نے ایک منڈی میں جا کر کے اہل حدیث علماء اور عوام کے بارے میں دو نازیبہ باتیں کی. ایک انہوں نے کہا کہ ان کی وہ ایک جنا کیب والا ہے, اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے کہ ناف پہ رکھی ہوئی ہے, شاعر اللہ کا مذاق اڑانا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کٹے کی قربانی اور بھینس کی قربانی کے حوالے سے کہا کہ بھارت کا, ہندوستان کا یا انڈیا کا ہندو گائے ماتا کی قربانی کرنے سے روکتا ہے اور پاکستان کا ہندو ہم کو کٹے اور بھینس کی قربانی سے روکتا ہے. یعنی اہل حدیث پاکستان کے جو ہیں ان کو اس نے انڈیا کے ہندوؤں کے ساتھ ملایا, گویا کہ اس کے نزدیک اہل حدیث پاکستان کے ہندو ہیں. ہم ان الفاظ کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قانونی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. یہ تکفیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی پر لعنت بھیجتا ہے, اگر وہ لعنت اس بندہ, وہ لعنت ہوا میں فضا میں لٹکی رہتی ہے, معلق رہتی ہے, پھرتی رہتی ہے, اگر جس بندے پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ بندہ لعنت کا مستحق ہو تو لعنت اس پر پڑ جاتی ہے, اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت بھیجنے والے پر واپس پلٹ آتی ہے. اور کسی کو کافر کہنا, ہندو کہنا مسلمان کو, یہ بھی ایک لعنت ہے. لہذا اگر کوئی مد مقابل لعنتی نہ ہوا, ہندو نہ ہوا, تو مولوی صاحب خود تو بیچارے مارے گئے اس معاملے میں. ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے اور ایسے لوگ جو انارکی پھیلاتے ہیں, فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. ہم تکفیر کے بالکل قائل نہیں, کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے شریعت نے باقاعدہ اصول اور ضابطے دیے ہوئے ہیں, ان اصول اور ضابطوں کو طے کرنے کے بعد کچھ ایسا کہا ہے. لیکن یہ صرف فیمس کے چکر میں یہ کئی ایسی افواہات اور ایسی خرافات اپنی زبانوں سے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور ہم ان کو بھی اپنی اس میڈیا کے ذریعے پیغام دیتے ہیں, توبہ کریں, اصلاح کریں اور پوری قوم سے اس جملے پر معافی مانگیں. اور اگر وہ نہیں مانگتے تو ہم قانون نافذ کرنے اداروں سے کہتے ہیں اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, اور تاکہ آئندہ باقیوں کے لیے عبرت ہو, کوئی اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے اور باقی سب کی بھی اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.